ماقبل کے انبیاء کے حوالے سے ہمارے پاس صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت ملتی. اچھا یہ جو دو روایتیں دونوں چھٹے امام کی، ایک ماقبل کے انبیاء کے حوالے سے اور ایک سلسلہ عصمت و طہارت، 1,24,000 انبیاء 14 معصوم. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار 10 عورتوں کو 10 خصوصیتیں عطا کی. اس میں پہلا نام ہے جناب حوا کا. یہ 10 عورتیں پروردگار نے منتخب کی اور اس طرح سے منتخب کی ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی الگ سے خصوصیت دی. پہلا نام ہے جناب حوا اور کہا کہ پروردگار نے ان کو توبہ کی خصوصیت دی. یہی وہ لفظ ہے جو بیچ مجلس میں بھی آ چکا. اگر گناہگار توبہ کرے اسے خصوصیت نہیں کہتے. خصوصیت اسے کہتے ہیں جس پہ توبہ واجب ہی نہیں، جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا لیکن گناہ کیے بغیر وہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں ایک مجرم کے طور پہ پیش کرے. یہ پروردگار کو بہت زیادہ پسند ہے. کیونکہ یہاں تو ہمارے یہاں ایسے اکڑو لوگ بھی ہیں، اکڑو، اس سے بہتر لفظ کوئی ان کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ سلینگ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر بھی اس سے آ کر کے بارگاہ الہی میں جاتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا معصوم آج تک ہوئے زمین پہ کوئی نہیں گزرا. اور ایک وہ ہے کہ جس نے واقعان میں خطا نہ کی اس کے باوجود اتنا جھک رہا، اس طرح سے رو رہا، اس طرح سے گر گرا رہا. صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی طرف کہیں نہیں جاتا. ماقبل کے انبیاء کا حوا، اللہ نے ان کو اس خصوصیت کی بنا تمام عورتوں پہ عظمت عطا کی. اس کے بعد جناب سارہ کا نام آتا، ابراہیم کی ذات. ان کی اپنی کچھ اور خصوصیات بھی، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ پروردگار نے ان کو حسن و جمال کی خصوصیت عطا کی. ہمارے یہاں حسن و جمال کے حوالے سے جناب زلیخا کا نام آتا ہے، لیکن وہ حضرت یوسف حسین. جناب زلیخا کے بارے میں روایت میں لفظ نہیں. ایک اور لفظ اور بڑی توجہ سے اسے سنیے، وہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم اصول بنے گا. دوسری عورت جناب سارہ جنہیں پروردگار عالم یہ خصوصیت عطا کی. تیسری عورت جناب زلیخا جنہیں پروردگار نے حکمت عطا کی. حکمت کیا حکمت تھی ان؟ جناب زلیخا کے حوالے سے قرآن عزیز مصر کا جملہ نقل کیا کہ ان کیدکن مکر عظیم، یہ تم لوگوں کے قید اور مکر. انہوں نے پلاٹ بنایا، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا جس طرح سے ہر ایک علم میں ادھر نہیں جا رہا، میں صرف ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جب کوئی کام خواہشات نفسانی کی بنا پہ ہو یا شیطان کی پیروی میں ہو تو وہ بدترین گناہ بن جاتا. اور ٹھیک وہی کام جب کبھی پروردگار عالم کی وجہ سے ہو تو وہ نیکی اور عبادت بن جاتا. چھوٹی سی مثال، سید مرتضی جو ابھی اتوار کے دن میری والدہ کی سال ثواب کی مجلس میں مولانا محمد علی نقوی صاحب قبلہ کے بیان میں چھوٹا سا واقعہ آیا تھا نا کہ 2 بچے رات کو خواب میں شہزادی کا آنا، شیخ مفید کو ان کے حوالے سے ایک پیغام دینا. ان میں سے ایک بچہ سید رضی جس نے نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب کمپائل کی، لیکن دوسرا سید مرتضی جو علم کے اندر اور فضیلتوں میں اپنے بھائی سے زیادہ. سید رضی نہج البلاغہ کی وجہ سے ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہو گئے، لیکن اوور آل اگر خدمات کو دیکھا جائے سید مرتضی. انہیں مولائے متقیان نے ایک ٹائٹل دیا تھا عالم الہدا. ان کے زمانے عرب کا ایک بہت ہی مشہور شاعر تھا ابو المعلا معرہ. شاعر تو آپ کو پتا ہے کہ عام طور پہ بے دین ہوتے ہی، جو نہیں بھی ہوتے دیندار بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ اپنے آپ کو بے دین شو کرنا چاہتے ہیں. جس بیچارے نے کبھی شراب بھی نہ دیکھی ہوگی وہ شراب کے بارے میں 2-4 شعر ضرور کہے، پتہ نہیں اس میں کیا مزہ آتا ہے ہم کو. لیکن یہ ابو العلا معرہ عرب کا معنی ہوا دہریہ، اسلام کا مذاق اڑا. اگر اسی کی ایک عربی نظم علامہ اقبال نے بانگ درا کے آخر میں نقل کیا. وہ بہت ہی اہم نظم ہے، خصوصاً آج مغربی دنیا جس طرح مسلمانوں کا خاتمہ کر رہی ہے. اس کی میز پر بنا ہوا بٹیر آیا، اس نے اس کو دیکھ کے جو نظم کہی. لیکن آج کا موضوع بٹیر نہیں ہے، عورت ہے. تو خیر خلاصہ یہ کہ ابو العلا معرہ ایک بار شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے 2 شعر کہے. ان کا خلاصہ یہ ہے، واہ واہ یہ کیا اسلام ہے کہ ایک انسانی ہاتھ کبھی 500 دینار کا بن جاتا
اور کبھی 25 سینٹ کا۔ اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کے ہاتھ کو کاٹ دے تو ظالم 500 دینار کمپنسیشن یا دیت دینا، لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کا 25 سینٹ یعنی چوتھائی دینار چوری کر دے تو اب اس آدمی چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ ہاتھ جسے ابھی اسلام 500 دینار قرار دیا، ابھی اگلے مرحلے میں یہی ہاتھ صرف 25 سینٹ تو ہو کے رہ گیا، کوارٹر آف دینار۔ اب وہ مذاق ہو رہا تو یہ ہے خلاف کسی ایسی خلاف عقل بات کہ ابھی 500 دینار تھی اس کے کمپنسیشن یا اس کی ویلیو، اور ابھی صرف ہم نے 25 سینٹ یا کوارٹر کسی کا چوری کیا، یہ ہاتھ سید مرتضی اسی ردیف میں، اسی قافیے میں، اسی بحر میں اسی انداز سے اس کو جواب دیا عربی شاعر۔ اس کا خلاصہ یہی جملہ کہ جب اس ہاتھ نے پروردگار کی اطاعت کی تو یہ اتنا قیمتی بنا کہ 500 دینار، اور جب اسی ہاتھ نے اللہ کی نافرمانی کی تو اتنا حقیر بنا کہ چوتھائی دینار پہ کاٹ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمل چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، یہ دیکھا جاتا کہ یہ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ چنانچہ اگر اپنی خواہشات نفسانی پر آپ نے تلوار چلائی یہ جنگ، اور اگر حکم خدا سے آپ نے تلوار چلائی یہ جہاد۔ اگر عورت نے اپنی خواہشات نفسانی کی بنا وہ پلاٹ بنایا جیسے زلیخا نے بنایا تو وہ مرد، اور جب اطاعت خدا کے دائرے میں آ گئی اسی کا نام حکمت رکھا گیا ہے۔ اور یہی وہ پیغام جو روایتوں میں ہمیں بار بار سکھایا گیا کہ اللہ نے ہر آدمی کو صلاحیتیں دی، اپنی صلاحیتیں نگیٹو وے میں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کسی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو بے آبرو کرنا، ہر ایک کے پاس صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سامنے والے کو کنوینس کرنے کی صلاحیت۔ شیطان کے راستے میں ہوتی یہ جنگ کہلاتی ہے، اللہ کے راستے میں ہوتی یہ جہاد کہلاتی ہے۔ اپنی خواہشات نفسانی سے ہو تو زلیخا کا نام آ گیا اور مکر کر رہی ہے، اور جب وہ زلیخا کنورٹ ہوگی اور حکم خدا کی پابند ہوگی تو امام نے کہا اللہ نے زلیخا کو حکمت عطا کی ہے۔ اللہ کے رسول کسی صحابی کے گھر گئے، موضوع اپنی جگہ، لیکن میں بہت زیادہ موضوع کی پابندی بھی نہیں کرتا ہوں اور بہت زیادہ اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا ہوں۔ دیکھا کہ صحابی نیا مکان بنایا اور اس میں وینٹیلیٹر یا روشن دان بھی بنایا۔ پیغمبر نے پوچھا تم نے کیوں بنایا؟ عرب میں اس زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر تازہ ہوا بھی آئے اور سورج کی روشنی بھی آئے۔ میرا گھر بہت بڑا نہیں، دوسرے لوگوں کے گھر بڑے ہیں، صحن کے اندر ایک چھوٹا سا گارڈن اگاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں، میرا گھر چھوٹا، تو میں نے یہ روشن دان بنایا۔ پیغمبر نے کہا کاش تم یہ دو کے ساتھ ایک تیسری نیت کی ملا لیتے کہ اس کی وجہ سے اذان کی آواز زیادہ صاف سنائی دے تو عمل تمہارا وہی ہوتا، فائدے تمہیں وہی ملتے، لیکن اس کے ساتھ آخرت کا اجر و ثواب بھی تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا۔ تو یہ اسلام قدم قدم پہ ہمیں سکھاتا کہ اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشات کس طرح سے مرضی خدا میں ڈھالا جاتا ہے، اور یہ ایک الگ موضوع بن جائے گا، روایت مکمل ہو جائے گا۔ زلیخا میرا وہ امام جو صادق ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے زلیخا کو حکمت عطا کی۔ جناب بلقیس کہا کہ چوتھی عورت جسے اللہ نے منتخب کیا عظیم عورت تاریخ انبیاء، کہا وہ بلقیس جنہیں پروردگار نے عقل عطا کی۔ عقل خاص لفظ عقل کے حوالے سے جناب بلقیس کا تذکرہ درج قرآن کریم صرف ایک جملہ حضرت بلقیس کا، صرف ایک جملہ، لیکن اتنا پسند ہے پروردگار، اتنا پسند ہے کہ قیامت تک کا ایک سنہری اصول بنایا، اور امام نے کہا کہ یہ بلقیس کی عقل ہے کہ کائنات کی تاریخ میں ایسی صاحب عقل عورتیں نہیں گزری۔ امام فرماتے ہیں اور پھر اللہ نے منتخب کیا مادر موسیٰ، اور انہیں ایک عجیب فضیلت کیا تھا، یہ بھی ایک فضیلت کہ اولاد کا صدمہ برداشت کیا۔ ہر ایک کو معلوم ہے، تھوڑا سا تذکرہ آج انہیں کو ہونے والا۔ اور پھر پروردگار نے منتخب کیا جناب آسیہ، اور ایک خصوصی صبر کی نعمت آسیہ کو عطا کی۔ 6 عورتیں ہوں، امام فرماتے ہیں، اور پروردگار نے منتخب کیا رحمہ کو، جناب ایوب کی زوجہ، اور انہیں عزت اور عفت اس کی خصوصی نعمت عطا کی کہ کربلا کے مسائل کا جملہ بن سکتا۔
یہ پروردگار امتحان بھی عجیب طریقے سے لیتا. خاص روایت ہے جناب ایوب کی بیوی رحمہ جو اپنی عزت اور عفت کے حوالے سے انبیاء کی تمام تعریف میں ممتاز ہے، الگ، اور انہی کو اپنے بال نامحرم کے سامنے پیش کرنا پڑے کوئی الگ واقعہ ہے. موقع ملے تو آ جائے گا، بظاہر موقع نہیں نظر آ رہا. آخری عورت جناب مریم جنہیں پروردگار کائنات کی عورتوں پہ منتخب قرار دیا. نویں عورت خدیجہ طاہرہ جنہیں پروردگار نے اپنی خصوصی فضا عطا دی. اور 10ویں عورت ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنہیں پروردگار علم و حکمت علم عطا کیا. علم شہزادی کونین کی بات جہاں پہ آئی علم کے حوالے سے آئی. تو حوا، سارہ، زلیخا، بلقیس، مادر موسیٰ، آسیہ، مریم، زوجہ ایوب، خدیجہ طاہرہ، شہزادی کونین. کہا یہ 10 عظیم عورتیں جو سلسلہ انبیاء میں گزری. یہ بھی ایمان کی ایک حدیث. اب دوسری حدیث بھی سن لی. دوسری حدیث ہے لیکن اس کا اسٹائل حدیث والا نہیں. یہ وہ حدیث ہے جس کو ہم زیارت وارثہ سمجھتے ہیں. یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ. اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسا نور کہ جو ارحام مطہرہ سے گزرے، پاک رحم یعنی معصومین کی ماں. اور یہ وہ سلسلہ 4 معصومین کی ماں. ان میں سے اگر جناب خدیجہ اور سیدہ طاہرہ کو نکال دیں کیونکہ وہ پہلی روایت میں آ چکی ہیں، یہ عورتیں بھی تقریباً 12 بنتی. جناب آمنہ مادر رسول خدا ہر ایک کو معلوم. پھر خود جناب خدیجہ کا نام آتا، فاطمہ بنت اسد، جناب شہربانو. یہ عظیم خواتین کی ایک مختصر سے فہرست زیارت وارثہ کے اس جملے کی وجہ سے ہو رہی ہے جو ابھی آپ سن چکے. جناب شہربانو کے بعد 5ویں امام کی والدہ فاطمہ، اور 6ٹھے امام کی والدہ ام فروہ، اور 7ویں امام کی والدہ ام حمیدہ، 8ویں امام کی والدہ جناب نجمہ یا خیزرہ، 2 نام. 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کی ماں صدیقہ، سمانہ، حدیثہ. اور پھر آخری سلسلے میں نرگس خاتون. یہ پہلا سلسلہ چلا حوا سے شروع ہوا اور جناب مریم تک پہنچ گیا، پھر یہ رکا. دوسرا سلسلہ شروع ہوا جناب آمنہ سے اور جناب نرگس خاتون پہ پہنچ کے رکا. اب یہ 2 سلسلے ہیں انتہائی عظیم خواتین کے. اور اس کے درمیان کچھ اور ایسی عورتیں. ایک طرف پہلے سلسلے میں جناب حاجرہ کا نام روایت میں نہیں آیا لیکن وہ اپنی جگہ، اور دوسری جانب دوسرے سلسلے میں جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم، جناب ام البنین معصومہ قم ہے، جناب حکیمہ خاتون. اور اس کے بعد خود پیغمبر اسلام کی ازواج میں کچھ اتنی اہم ہیں کہ جن کے واقعات سن کے آدمی حیران ہو جاتا. اور اتنی بہترین اور اس کے گھر کے مرد اتنے بدترین. ام حبیبہ خاندان بنو امیہ کے خاتون. ام کلثوم، اگر یہ ام کلثوم 15-20 عورتوں کا نام ہے. اس ولید کی بہن، اس ولید کو قرآن نے صاف طور پہ کہا کہ فاسق، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ تو بیان نہیں ہو سکتی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و